أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون۔ آیت نمبر 104 سورہ مائدہ۔ قرآن مجید میں ایک مضمون لکھا ہوا ہے، وہ تفصیل کے ساتھ، اس تفصیل کے حوالے سے آیت نمبر 104 کے اندر ایک مضمون مل رہا ہے۔ میں نے کل اس کی طرف اشارہ کیا تھا، کل اس کا ترجمہ سمجھ لیں، آج ہم اسی آیت کو پڑھیں گے۔ اس میں جتنا مضمون ہے ذکر کریں گے، تھوڑا سا آپ کو توجہ سے بیٹھنا ہوگا، تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ہے بہت دلچسپ، سمجھنے کی چیز ہے اور عقل سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس سے نقصان اٹھاتے ہیں، اپنا دین خراب کر لیتے ہیں، مسلک خراب کر لیتے ہیں۔ خاص طور پہ آج کل بہت سی ایسی جماعتیں بن چکی ہیں جو کہ اس طرح کا معاملہ کرتی ہیں، جس سے عام بندہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے جی دیکھو قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہے، اور مولوی لوگ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، قرآن و حدیث میں کیا مسئلہ ہے، مولوی حضرات کو کیا مسئلہ ہے۔ وہ لوگ بھی مخلص ہوتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ وہ مخلص نہیں ہوتے، مخلص ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کو بنیادی چیزوں کا علم نہیں ہوتا، بس سامنے کی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سامنے کی چیز کو دیکھ کر چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ آؤ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جو نازل کیا ہے اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو قالو، تو وہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، دیکھیے ہمارے لیے تو ہمارے آبا و اجدادی کافی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے کی بات سے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی تو یہی کہتے ہیں نا ہمارے لیے امام ابو حنیفہ کافی ہے، آپ بھی تو یہی کہتے ہیں ہمارے لیے امام شافعی کافی ہے، آپ بھی یہی کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کافی ہے ہمارے لیے، اور تو اس طرح کی بات کی جاتی ہے۔ اور چنانچہ بھائی خود قرآن و حدیث پڑھو، خود قرآن و حدیث سے استدلال کرو، تمہیں خود سمجھ میں آئے گا، قرآن تمہیں خود بتائے گا، اور اس طریقے کی آیات سے دھوکے میں ڈالا جاتا ہے۔ چنانچہ انگریز کی آمد کے بعد بہت سی ایسی جماعتیں کھڑی ہوئی، میں ان کو فرقہ نہیں کہتا، نہیں وہ فرقہ ہے، وہ اہل سنت والجماعت، لیکن کیا ہے جی خود قرآن پڑھو اور خود اس سے سمجھو۔ ہم خود قرآن پڑھنے کا کہتے ہیں، میں جو آپ کو پڑھا رہا ہوں کس لیے پڑھا رہا ہوں؟ اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ آپ میرے شاگرد بن جائیں، بس اتنی چھوٹی سوچ نہ رکھیں۔ قرآن اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کو قرآن سمجھ آئے، قرآن کا فہم پیدا ہو۔ ایسے میں درس قرآن دیتا ہوں، ہفتے میں ہفتے میں روزانہ میرا درس قرآن ہوتا ہے۔ صبح کے وقت ہم قرآن شروع سے چل رہا ہے، تو ہم کیا آپ لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے قرآن پڑھا ہے؟ ٹھیک ہے، تو میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اور جو ہمارے بڑے اکابرین قرآن پہ محنت کر رہے ہیں وہ کیا ہے، لیکن انجینئر، ڈاکٹر اور یہ حضرات، ان کو 30 سال 35 سال 40 سال کے بعد خیال آتے جی زندگی بھر قرآن پڑھا نہیں۔ بہت سے لوگوں کی بات کروں، سب کی بات نہیں کر رہا، تو وہ کہتے جی ہمیں اصل پتا ہے کہ قرآن 20 سال ہو گئے ایک صاحب نے قرآن مجید نہیں کھولا، اور جب پڑھنا شروع کیا تو ان کو امام ابو حنیفہ نے یہ کیوں کہا، امام شافعی نے یہ کیوں کہا، امام مالک نے مجھے خود کہا، میں نے 20 سال سے قرآن مجید کھول کے نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ بتائیے، تو وہ جب دلائل سمجھنے کی کوشش کرے گا تو ظاہر بات ہے اس طرح کے مسائل ہوں گے۔ تو اب ایک بات سمجھیے گا، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، ان کے آبا و اجداد کچھ جانتے، یہ اس سے تو کفار مراد ہے، اس سے کفار مراد ہے۔ آپ اس سے امام ابو حنیفہ کیسے مراد دے سکتے؟ یعنی ایک کافر کی جگہ پر آپ امام ابو حنیفہ کو رکھ کے سوچیں، ایک کافر کی جگہ پر امام شافعی کو رکھ کے سوچیں، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کو، جو ہزاروں لاکھوں حدیث کے حافظ تھے،
تذکرۃ الحفاظ ایک کتاب کا نام ہے، تذکرۃ الحفاظ، ٹھیک ہے۔ اس میں ان محدثین کا ذکر ہے جن کو 1 لاکھ حدیثیں یاد تھی، جن کو کم از کم 1 لاکھ حدیثیں یاد تھی، ٹھیک، کم از کم 1 لاکھ حدیثیں یاد تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس تذکرۃ الحفاظ میں امام ابو حنیفہ کا ذکر ہے۔ امام ابو حنیفہ یعنی وہ محدث ہے جن کا ذکر تذکرۃ الحفاظ میں ہے، اور آپ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کو حدیث ہی نہیں آتی تھی، آپ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ حدیث جانتا ہی نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو اس طریقے کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں، چنانچہ اپنے طرز کی تفصیلیں جی چاہتے ہیں ان جماعتوں کا نام لیا جائے، لیکن مجھے مناسب نہیں لگتا کہ ہم ایسی جماعتوں کا نام لیں۔ چنانچہ اب سمجھے ذرا، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے جو مسائل اور احکامات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو درمیان میں ڈالا جاتا ہے، جن کے معاملات ہوتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن مجید میں جو مسائل ہیں، احادیث مبارکہ میں جو مسائل ہیں، ٹھیک ہے، وہ مسائل 4 قسم کے ہیں۔ اسکرین کے بالکل نیچے آپ کے سامنے جو بھی احکامات ہیں، جو بھی دلائل ہیں، ان دلائل سے جو مسائل نکلتے ہیں وہ 4 قسم کے ہیں۔ منصوص غیر معارض، منصوص ہیں یعنی نص میں آئے، منصوص کہتے ہیں نص میں آئے یعنی قرآن و حدیث میں آئے، منصوص ہے اور غیر معارض ہے۔ یہ منصوص غیر معارض ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اس میں کسی کی تقلید کرنا جائز نہیں۔ نماز فرض ہے، اس میں ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے چیز۔ نماز روزہ فرض ہے، اس میں ہم کبھی آپ کو امام ابو حنیفہ کا قول پیش نہیں کریں گے، ہم آپ کو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم یہ پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کوئی امام، کوئی مسجد نبوی کا امام، حرم کا امام یا چھوٹی مسجد کا امام آپ کو یہ نہیں کہے گا امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ روزہ فرض ہے تو اس کے روزہ فرض ہے۔ نہیں آپ میں سے کسی نے زندگی میں کبھی سنا ہوگا امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ روزہ فرض ہے تو فرض ہے، نہیں، کبھی بھی آپ نے ایسا نہیں سنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسائل منصوص ہیں اور غیر معارض ہیں، جیسے روزہ فرض ہے، منصوص ہے، غیر معارض ہے، اس میں کسی کی تقلید نہیں۔ لیکن جب مسئلہ ہوتا ہے منصوص، قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، لیکن وہ معارض ہے، ٹھیک ہے، ایک حدیث میں آتا ہے رفع الیدین کرو، ایک حدیث میں آتا ہے رفع الیدین نہیں کرو، اس میں اختلاف ہے۔ جب اب اس میں اختلاف ہے تو یہ مسئلہ منصوص تو ہے، حدیث میں آگے، قرآن میں آگے منصوص ہے، ٹھیک، لیکن اب وہ معارض ہو گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا، ایک حدیث میں آیا کہ مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس تسکنوا فی الصلاۃ، تمہیں کیا ہوا، تم نماز کے اندر اپنے ہاتھ ایسے اٹھا رہے ہو جیسے کہ گھوڑے اپنی دموں کو اٹھاتے ہیں، تسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں ہاتھ نہ اٹھاؤ سکون سے۔ مسلم شریف صفحہ نمبر 181 کی روایت، جلد نمبر 1۔ تو اب یہ دوسری طرف حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی اور پھر اس میں رفع الیدین کیا، تو یہ منصوص تو ہے لیکن معارض ہو گیا۔ اب جب منصوص اور معارض ہو گیا تو اب ہمارے لیے کیا ہے؟ دونوں حدیثیں ہمارے لیے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، دونوں ہی عمل ہمارے لیے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم اس میں تقلید کریں گے، اور جو لوگ تقلید نہیں کرتے آپ ان سے پوچھیں کہ وہ بیچارے کیا کریں گے۔ آپ تو ان حدیثوں کو چھوڑ رہے ہیں نا جن حدیثوں پہ ہم تو ان چیزوں پہ چل رہے ہیں جن کی تقلید ہے، اور تقلید کرنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا۔ اجتہد برائے، آپ نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر واقعہ ہے، مجھے بھی صحابی کا نام یاد نہیں تھا، تو یہ جو ہے پورا تفصیل سے واقعہ ہے کہ وہ صحابہ کو لے کر نکلے ہیں اور نکل کر پھر انہوں نے وہاں پر لشکر کے اندر آگ جلائی، اور پھر آگ جلانے کے بعد فرمایا اس میں کود جاؤ، صحابہ کا اختلاف ہو گیا۔ تو پوری روایات ہیں وہ ایسے۔ تو جو
معاملات ہیں دیکھیں، منصوص معارض، منصوص ہے لیکن معارض ہے۔ اب چنانچہ آج کل کے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی دوسری طرف کی حدیث ضعیف ہے، اور اس کو ضعیف بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، اور جو حدیث ضعیف نظر نہیں آتی تو پھر اس کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ چنانچہ جب پھنس جاتے ہیں تو عوام کے سامنے پیش نہیں کرتے ہیں، عوام کے سامنے کہتے ہیں دیکھو یہ حدیث ہے، مولوی لوگ اس کے خلاف وہ پروپوگنڈا کرتے ہیں، چنانچہ ایسے ہی ہوتا ہے، اور ایک بڑا پروپوگنڈا ہوتا ہے اور بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے، عوام کے سامنے پروپوگنڈا کیا جاتا ہے، عوام کے سامنے اس طرح کی باتیں اور معاملات کیے جاتے ہیں جس سے عوام کا نقصان ہوتا ہے، عوام علماء دین سے متنفر ہوتے ہیں۔ چنانچہ بہت سی خواتین ایسی ہیں جنہوں نے ایسی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، مرد حضرات ایسے ہیں جنہوں نے جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، تحریک قرآن اور تحریک حدیث اور تحریک فلانا تحریک قرآن، ان کو اتنی بنیادی بات نہ کریں گے، ان کو ایک طرف کا علم ہے، جو ان کے مولوی صاحب نے ان کو جو بتایا ہے بس اسی کے مطابق چلیں گے۔ اچھا وہ یہ کہتے ہیں جناب یہ لوگ تو امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنے بڑے بڑے بہتان ہیں یہ، خیر والے۔ تو یہ دوسرے قسم کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا حکم ہے غیر منصوص اور غیر معارض۔ ایک مسئلہ حدیث میں آیا ہی نہیں، قرآن میں آیا ہی نہیں، صریحاً نہیں آیا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو مسئلہ وہ ہوتا ہے جو صریحاً موجود ہو، ٹھیک ہے، صراحت کے ساتھ جو مسئلہ موجود نہیں ہے وہ اجتہاد سے نکالا جاتا ہے۔ صریحاً میں آپ کو حضرات کے سامنے جو بات ذکر کروں، آپ ان باتوں کو بڑی اہم، یہ لفظ بڑا اہم ہے جی۔ فاتحہ امام کے پیچھے آپ لوگ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ حدیث میں دکھا دیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھا کرو۔ ہم صریحاً دکھاتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اذا تمنا، جب تمہیں فکبر فکبروا، جب وہ تکبیر کرے، وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب وہ قرأت کرے تو چپ ہو جاؤ۔ آپ کہیں جب وَإِذَا قَرَأَ فَاقْرَؤُوا، آپ یہ دکھا دیں جب وہ قرأت کرے تو تم بھی قرأت کرو، ذخیرہ حدیث کے اندر دکھاؤ۔ صحابہ کا قول یہاں پہ ابھی نہیں دکھانا، پہلے حدیث میں سے دکھاؤ، جب حدیث میں ایک ممانعت آئی میں اس کی ترتیب بتاتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، فقہ جو ہے وہ ایسے مرتب نہیں ہوئی، 1400 برس سے فتاوی عالمگیریہ جو لکھا گیا، اور در الحکام جو لکھا گیا، اور مجلد الاحکام جو لکھا گیا، اور اس طریقے سے حکومتوں کے معاملات لکھے گئے، وہ ایسے کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ کروڑوں لوگوں کی زندگی چلی ہے، کروڑوں لوگوں کی موت اور زندگی کے فیصلے ہوئے ہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی حدیثوں کے ترجمے پڑھنے سے تھوڑی ہوتا ہے۔ مسئلہ غیر منصوص ہے، ہوائی جہاز میں آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ مسئلہ حدیث میں آیا جی، جانور پہ نماز پڑھنے کا آیا ہے تو لہٰذا اس سے اجتہاد کیا، آپ اجتہاد کرے تو ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ کرے تو وہ جھوٹا ہے، امام ابو حنیفہ کرے تو بدعتی ہے، حضرت عمر کرے تو وہ بدعتی ہے، اور آپ کرے تو وہ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من ذلک، استغفر اللہ استغفر اللہ، حفاظت فرمائے۔ ہاں میں ایسا لہجہ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن باطل قوتیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم ایسا لہجہ استعمال کریں، اور ضرورت ہے وقت کی۔ ایک مسئلہ غیر منصوص ہے، پوچھیں ذرا ان لوگوں سے جو کسی کی تقلید نہیں کرتے، ان سے پوچھیں جب مسئلہ غیر منصوص ہے یعنی حدیث میں نہیں آیا، بہت سے ایسے مسئلے، بھینس کا دودھ پینا جائز ہے ناجائز ہے، مسئلہ حدیث میں نہیں آیا، غیر منصوص ہے، اب کیا کریں گے آپ؟ ایسے مسائل میں تقلید ضروری ہے، ایسے مسائل میں تقلید کرنا پڑے گی آپ کو۔ حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ پتھر سے تیمم کرو، آج ساری دنیا کو کہتے ہیں پتھر سے تیمم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ غیر منصوص مسئلہ ہے، اس کے اندر تقلید کرنا پڑے گی۔ اب غیر منصوص مسئلہ دو قسم کا ہوتا ہے، غیر منصوص مسئلہ غیر معارض ہے، لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں، جیسے بھینس کا دودھ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، لیکن آپ تو بتائیں جو حضرات کسی کی تقلید نہیں کرتے، جو کہتے جی ہم اپنے دم پہ چلتے ہیں، میں کسی کی تقلید، چنانچہ جتنے بھی فرقے، جتنی بھی جماعتیں، فرقے باطلہ کہہ رہا تھا، غلط کہہ رہا تھا، جتنی بھی جماعتیں ایسی کھڑی ہو رہی ہیں جو کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، وہ بتائیں کہ جب غیر منصوص مسائل آتے ہیں اس میں آپ کیا کریں گے؟
جی وہ جو امام ابو حنیفہ نے کیا تھا اجتہاد، ہم بھی وہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. آپ کا موچی کیا کرے گا؟ ہم؟ آپ کا لوہار کیا کرے گا؟ آپ کا 14 سال کا بچہ کیا کرے گا؟ وہ بھی تو آپ کے مولوی صاحب کے پیچھے چلے گا. ٹھیک ہے. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ چل ہی نہیں سکتے، آگے بڑھ نہیں سکتے. ہاں، چنانچہ منصوص غیر معارض، منصوص غیر منصوص غیر، اس میں تقلید کرنا ضروری ہے. اور غیر منصوص ہے لیکن معارض ہے. حدیث و قرآن میں مسئلہ نہیں ہے لیکن آپس میں اختلاف ہو گیا. ان سب میں، ان سب مسائل میں تقلید کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تقلید کرنا ہم لازم کہہ رہے ہیں، ہم فرض نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے. ہم اس کو واجب کہہ رہے ہیں، ہم اس کو واجب کہہ رہے ہیں. لیکن واجب کون سا؟ واجب لے گا. اس کو میں نے سمجھانے کے لیے پورا چارٹ بنا، اس کو ذرا سمجھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تعلیم جو اوپر لکھا ہوا ہے اس کو دیکھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تعلیم، صحابہ، تابعین، طبع تابعین، فقہاء کرام نے اس کو کس طرح سمجھا. 1400 برس سے اسی طریقے سے صحابہ کرام سے لے کے ائمہ فقہاء نے اسی طریقے سے سمجھا. اس کو ہم کہتے ہیں استدلال کیا. یہ جو استدلال کرنا ہے یہ کیسے کرنا ہے، انہیں دلائل سے احکامات کیسے نکالیں. ایسے معاملات میں عوام کی ہی تقلید ہے جو ان دلائل کا فہم نہیں رکھتے، ان کے ذمہ تقلید واجب ہے. جو مسائل منصوص ہیں لیکن معارض ہیں اس میں آپ کیا کریں گے بھائی؟ آپ پھنس گئے، آپ کو تقلید کرنی پڑے گی. ہاں، آپ اجتہاد کریں، آپ اجتہاد کریں تو اجتہاد کی ساری صلاحیتیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. دیکھیے دلائل کی بہت سی قسم ہے. ائمہ فقہا نے صحابہ کرام کا طرز دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز دیکھا، تو ان کو دلائل میں دو قسم کی چیزیں نظر آئیں. کچھ دلائل ہوتے ہیں عبارت النص. یہ کیا ہوتا ہے میں نہیں سمجھا سکتا آپ کو، لیکن میں صرف اس کی قسم بتا رہا ہوں کہ یہ قسم ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے اشارت النص، نص میں کسی چیز کا اشارہ نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے اقتضاء النص، نص کسی چیز کا تقاضا کرتی ہے. ایک ہے دلالت النص کہ اس نص میں ایک کام کی دلالت پائی جاتی ہے، یعنی ایک چیز کی طرف رہنمائی پائی جاتی ہے. یہ یقیناً آپ لوگوں کو ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کے پیچھے ہزاروں صفحات ہوتے ہیں. تقریباً 11-12 جلدوں کی کتابیں ہیں. میں اب ان کو ظاہری بات ہے آپ کو نہیں، شیخ بابت الزہیلی کی الفقہ الاسلامی و ادلتہ، تقریباً 11-12 جلدوں کی کتاب میرے پاس رکھی ہوئی ہے، عربی میں ہے. اس کی اردو ترجمہ بھی آ گیا ہے. اصول الشاشی ہے، نور الانوار ہے مختصر کتاب ہے، حسامی ہے مختصر کتاب. تو اس میں یعنی سینکڑوں سینکڑوں صفحات اس موضوع پہ لکھے تھے. عبارت النص کیا ہے، اشارت النص کیا ہے، اقتضاء النص کیا ہے. لیکن آپ میں جو لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں وہ ان لفظوں سے کچھ نہ کچھ سمجھ سکتے ہیں. عبارت النص یعنی ایک عبارت ہے، اس ایک نص ہے، اس سے کیا مسئلہ سمجھ میں ہے. میں کہتا ہوں یار میں نے مالٹا کھا لیا، آپ نے اس سے کیا سمجھا؟ یعنی آپ کس نے اس سے یہ سمجھا کہ مجھے مالٹے کا ٹیسٹ معلوم ہے، اورنج کا ٹیسٹ میں جانتا ہوں. کسی نے یہ سمجھا کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور کسی نے یہ سمجھا کہ مجھے مالٹا اچھا لگتا ہے، میں دوسرا نہیں کھانا چاہتا. میں مالٹا کھا چکا، میں دوسرا نہیں کھانا چاہتا. ٹھیک. اور تیسرا کسی نے یہ سمجھا میں نے مالٹا کھایا ہے، اورنج میں نے کھایا لیکن میں اس لیے میرا روزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک جملہ ہے، اس سے بہت سی چیزیں میں سمجھ پا رہا ہوں. ایسے قرآن کی بہت سی باتیں تو اس سے میں یہ 4 قسم کی چیزیں سمجھ پاتا ہوں. ان کو عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء. اب وہ چیزیں میں صحیح سمجھ پا رہا ہوں غلط سمجھ پا رہا ہوں، اس کے لیے مجھے پورے ذخیرہ حدیث پر دسترس ہونا ضروری ہے. ذخیرہ حدیث مجھے پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ میں ایک چیز سمجھ رہا ہوں، لیکن ذخیرہ حدیث پر میری نظر نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے میں کچھ نہ کچھ غلط سمجھوں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلمات سے جو بات سمجھائی ہے مجھے اس کا پتہ ہی نہیں، تو میں کیسے صحیح سمجھ سکتا ہوں. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے خواب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میاں شراب پیا کرو.
وہ آیا شراب لے کے، مجھے اللہ کے نبی نے خواب میں فرمایا شراب پی لو، میں کیا کروں؟ میں کہ اللہ کے نبی تو کوئی صحیح بات فرما رہے تھے، درمیان میں شیطان نے آ کے گڑبڑی مچا دی، تمہارے کان میں غلط بات ڈال دی، رسول اللہ کی زیارت ہوئی تمہیں، بہت مبارک۔ دیکھیں، ذخیرہ حدیث و قرآن پر نظر تھی، لیکن اس بندے نے صرف خواب دیکھا۔ اب خواب میں سری حکم ہے، عبارت النص ہے خواب کے اندر، لیکن ذخیرہ حدیث پر نظر نہیں تھی، غلط سمجھتا۔ تو ایسے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل عمیر، اوے عمیر کے بچے، تیرے طوطے سے کیا، تیرے طوطے کے ساتھ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، اب یہ ایک روایت ہے، اس سے سمجھ میں آیا کہ طوطا پالنا جائز ہے، اس سے سمجھ میں آیا کہ بچے کی کنیت رکھنا جائز ہے، بچوں سے مذاق کرنا جائز ہے، جانور اگر مر جائے تو اس کا غم ہونا جائز ہے۔ جی، بعضی عبارت النص ہے، بعضی اشارت النص ہے، بعضی اقتضاء النص ہے، بعضی دلالت النص ہے۔ تو یہ دلائل ہو گئے، میں نہیں سمجھا پاؤں گا، اور شاید آپ لوگ سمجھ بھی نہیں پائیں گے، آپ لوگ تو سمجھ پائیں گے لیکن شاید میں سمجھا نہ پاؤں۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہ چار دلائل ہوتے ہیں، بنیادی طور پر پوری عبادت سے ایک مسئلہ نکل رہا ہے۔ اچھا، پوری عبادت سے تو ایک مسئلہ نکل رہا ہے، لیکن لفظ سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ لفظ سے جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں وہ 8 قسم کی ہوتی ہیں۔ ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مجمل، مشکل، متشابہ، ٹھیک ہے۔ اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ خاص ہوتا ہے، عام ہوتا ہے۔ یہ جو چیزیں مجھے یاد ہیں میں لکھتا کہ مجھے کتاب سے مراجعات کا موقع نہیں ملا، لیکن میں نے بہت ہی بیسک باتیں لکھی۔ اچھا، عبارت النص کبھی ظاہر ہوتی ہے، عبارت النص کبھی نص ہوتی ہے، عبارت النص کبھی مفسر ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بھی جو 8 چیزیں میں نے لکھی ہیں یہ سمجھانا کوئی آسان نہیں ہے، اس کے اوپر بھی پوری پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ عبارت النص کبھی مفسر ہوتی ہے، عبارت النص کبھی محکم ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں عبارت النص کبھی خفی ہوتی ہے، دیکھو یا تو ظاہر ہوگی یا خفی ہوگی، ٹھیک ہے۔ عبارت النص یا نص ہوگی یا مشکل ہوگی، ٹھیک ہے۔ عبارت النص مفسر ہوگی یا مجمل ہوگی، عبارت النص محکم ہوگی یا متشابہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایسے اشارت النص، میں نے صرف ایک کا نشان بنایا، اب یہ نشان سب کے لیے آپ سمجھ لیجیے، اپنی بیاض کے اوپر آپ بنائیں گے تو گن مچ جائے گا، اس لیے ایک کا بنا دیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ۔ اب اشارت النص، اشارت النص کبھی ظاہر ہوگی، کبھی نص ہوگی، کبھی مفسر ہوگی، کبھی محکم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اشارت النص کبھی ظاہر ہوگی، کبھی خفی ہوگی، کبھی مشکل ہوگی، کبھی مجمل ہوگی، کبھی متشابہ ہوگی۔ ان سب سے جو احکامات نکلتے ہیں وہ احکامات یہ ہوتے ہیں، دلائل سے احکامات نکلتے ہیں، دلائل سے احکامات نکلتے ہیں، اور احکامات اس طرح سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ دلائل جو نص قطعی، قطعی دلالت اور قطعی ثبوت ہوتے ہیں، دیکھیں اب یہ سب چیزیں بھی میں نے لکھ نہیں سکا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو مجھے سامنے آیا میں اس کو لکھتا چلا گیا، جو ذہن میں آیا میں لکھتا چلا گیا۔ اس کے لیے تو آپ کو شاید گھنٹوں چاہیے ہو اس پر بات کرنے کے لیے۔ تو دیکھیں اب ذرا سمجھیں، یہ نص قطعی ہو، قطعی دلالت ہو، اور قطعی ثبوت ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کی میں مثال دے سکتا ہوں۔ نص قطعی قرآن میں آیا، ایسی نص ہے جس کو قطع نہیں توڑا نہیں جا سکتا، نص قطعی، قطعی دلالت۔ اچھا، صرف نص قطعی ہونا کافی نہیں، صاف لفظوں میں نہ لکھو، صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان، نص قطعی، نص قطعی ہوگی، لیکن قطعی دلالت نہیں۔ قطعی دلالت مطلب، قطعی دلالت یعنی فجتنبو،
یہ واضح کر دیا کہ یہ صرف گندگی نہیں ہے بلکہ اس سے بچنا بھی ہے، قطعی دلالت۔ اور قطعی ثبوت مطلب یہ کہ اس کی سند بھی ثابت ہے، یہ تو قرآن میں آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، حدیث میں ایسی باتوں کے وہ ثبوت ہے، ٹھیک ہے۔ نص قطعی ہو، ٹھیک ہے، ضمنی الدلالت ہو، دلالت اور ضمنی ثبوت ہو، ٹھیک ہے۔ نص قطعی، قطعی الدلالت ہو اور ضمنی ثبوت ہو۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض حضرات کو نیند آتے، لیکن یہ مسئلے بڑے ضروری ہیں، سمجھانا ضروری ہے۔ ہمارے پڑھے ہوئے لوگ، لکھے پڑھے لوگ، اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نص نص قطعی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نص ضمنی ہے، ٹھیک ہے۔ نص قطعی، نص ضمنی، ضمنی دلالت اور ضمنی اصول۔ اب ان بہت سی چیزیں ہیں، جیسے نص قطعی، قطعی الدلالت، قطعی الثبوت سے جو چیز ثابت ہوتی ہے تو وہ فرض ثابت ہوتا ہے، حرام ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے تھوڑا کم درجے کی جو چیز ہوتی ہے اس سے واجب ثابت ہوتا ہے، اس سے کم درجے کی جو چیز ہوتی ہے اس سے سنت ثابت ہوتا ہے، اس سے کم درجے کی چیز سے جائز ثابت ہوتا ہے، سب سے بڑے درجے کی چیز سے حرام ثابت ہوتا ہے، اس سے مکروہ ثابت ہوتا ہے، اس سے مکروہ، اس سے ناجائز ثابت ہوتا ہے۔ یہ حرام اور ناجائز دونوں الگ الگ چیزیں، یاد رکھیے۔ چنانچہ ہمارے بڑے، میں نے کئی حضرات کو دیکھا حلال اور حرام بولنے میں انتہائی انتہائی بے احتیاطی، انتہائی غلط بیانی، چنانچہ شریعت سے دور، شریعت اسلامیہ سے دور، بس ایک اپنی من مرضی کا طریقہ کار ہے، جس چیز کو جو ہے حرام بناتی ہے، جس چیز کو جو ہے حلال بناتی ہے۔ حرام الگ چیز ہے، ناجائز الگ چیز ہے، یاد رکھیں۔ ہر حرام ناجائز ہوتا ہے لیکن ہر ناجائز حرام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ ہر حرام ناجائز تو ہے لیکن ہر ناجائز حرام نہیں ہوتا، اور کسی ناجائز چیز کو آپ نے حرام کہہ دیا، شریعت میں اضافہ کرو گوئی کر دیا آپ نے، توبہ کرنا پڑے گی ورنہ پتہ نہیں ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ ہمارے جب لوگ دین میں آتے ہیں تو ان کے لیے کسی بھی چیز کو حرام بولنا، کسی بھی چیز کو ناجائز بولنا، کسی بھی چیز کو مکروہ بولنا بڑا آسان سمجھ لیتے ہیں۔ یا اللہ معاف کرنا، میں اس کو تھوڑا سا صاف کروں۔ اچھا، تو یہ جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں دلائل کی، ان چیزوں سے، ان احکامات سے، ان معاملات سے ثابت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ قطعی دلالت، ضمنی دلالت، یہ سارے ملا کے، یعنی صرف اتنی سی چیزیں نہیں بلکہ اور بھی بہت سی چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، یعنی میں نے اشارے کے طور پہ آپ کو وائٹ بورڈ کے اوپر کافی کچھ چیزیں میں نے سمجھائیں۔ تو اب ان سے جو احکامات ثابت ہوتے ہیں، فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، سن اچھا، ہر دفعہ فرض جو ہے وہ ایک طرح کا نہیں ہوتا بلکہ فرض تین طرح کا ہوتا ہے۔ فرض علی الکفایہ ہوتا ہے، فرض لی نفسی ہوتا ہے، فرض لی غیری ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی قرآن و حدیث میں اس کا فرض ہونا ثابت نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں جن کی وجہ سے اس کو فرض ثابت کیے جاتے ہیں، اس کو فرض لی غیری ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی واجب علی الکفایہ بھی ہوتا ہے، واجب لی نفسی بھی ہوتا ہے، واجب لی غیری۔ یہ جو تقلید ہم کرتے ہیں یہ واجب لی غیری ہی ہے، ٹھیک ہے نا، واجب لی عینی۔ چنانچہ کہتے ہیں جی تقلید کا فرض ہونا قرآن سے دکھاؤ، واجب لی غیری ہی ہے۔ واجب لی غیری ہی کا مطلب یعنی دوسرے بہت سے عوارضات ہیں جس کی وجہ سے آپ مجبور ہیں اس کو واجب کرنے پر، ورنہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ چنانچہ ان باتوں کا جواب دیں آپ، کہ آپ قرآن سے دکھاؤ جی تقلید واجب ہے، تقلید آپ قرآن سے دکھاؤ تقلید واجب نہیں، یعنی پھر جیسے کوئی ایسا کرے تو پھر کہتے ہیں جی بدتمیزی کرتے ہیں۔ تو سمجھیں جی، تو واجب لغیری، ٹھیک ہے۔ سنت علی الکفایہ، سنت لنفسی،
سنت غیری، اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے، سنت موقتہ، سنت غیر موقتہ. جائز ہے، جائز علل کفایہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو جائز لی نفسی، جائز لی غیری. بعضی چیزیں اپنے ذات کی وجہ سے جائز ہوتی ہیں، بعضی چیزیں کسی دوسرے عارضے کی وجہ سے جائز ہو جاتی ہیں. کسی دوسرے عارضے کی وجہ سے، جیسے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ حضرت بھوک ہڑتال کرنا کیسا ہے؟ میں بالکل ناجائز ہے، خودکشی ہے اپنے آپ کو مارنا. کہا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ ہم چھوٹی قوم ہیں، اور چھوٹی قوم ہونے کی وجہ سے ہماری بات کوئی سنتا نہیں ہے. جب ہم بھوک ہڑتال کرتے ہیں تو حکومتی وہ آرگنائزیشن جو اس کام پہ معمور ہیں تو وہ متوجہ ہوتی ہیں، تو بین الاقوامی حکومتیں متوجہ ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر ہمارے مقاصد جو ہیں وہ جائز مقاصد پورے ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ وجہ ہے تو جائز ہے. کتا آپ نے حرام فرمایا، ممنوع فرمایا، لیکن اس کو جب شکار کی ضرورت پڑی تو شکار کی ضرورت کی وجہ سے آپ نے اس کو جائز قرار دیا، تو جائز لی ہے، لیکن کسی عارضی کی وجہ سے جائز ہے. اس کو جائز لی ہے کہتے ہیں، کسی عارضی کی وجہ سے. ایسے ہی حرام، حرام لنفسی، حرام حرام لی ہے. بعضی چیزیں اپنے ذات کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں، یعنی صراحتاً ان کی ممانعت ہے، لیکن بعضی چیزیں اپنی ذات کی وجہ سے تو حرام نہیں ہے، لیکن دوسرے عوارضات کی وجہ سے حرام قرار دے دی جاتی ہیں. اور وہ عوارضات میرے بنائے ہوئے نہیں ہیں، وہ شریعت کے بنائے ہوئے عوارضات ہیں. شریعت نے اس کی تصریح نہیں کی، لیکن وہ عوارضات بہرحال باہر صورت موجود ہوتے ہیں. مکروہ جو شدت کے ساتھ بعض جگہوں پہ ممانعت ہوتی ہے، مکروہ تحریمی ہے، لیکن حرام کے دلائل پورے نہیں ہو پا رہے، اس وجہ سے اس کو مکروہ تحریمی کہہ دیتے ہیں. اور جس میں کراہت ہوتی ہے تو اس کو مکروہ تنزیہی کہہ دیتے ہیں، کہ اس سے بچنا بہت ہی ایک ناممکن سے عمل ہو جاتا ہے. جیسے بلی نے پانی کے اندر منہ مار دیا، تو اب یہ پانی حرام نہیں ہوتا، لیکن برا ہو جاتا ہے، مکروہ تنزیہی ہو جاتا ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہو جاتا. اس لیے اس کو حرام بنا دینے میں بہت بڑا حرج ہے، اور حرج کی شریعت نے مذمت فرمائی. مولوی صاحب نے اپنے پیٹ سے کسی چیز کو حرج والا نہیں بنایا. ناجائز چیز اصالتاً کبھی ناجائز ہوتی، اصالتاً مطلب اپنے اصل کی وجہ سے وہ ناجائز ہوتی ہے. بعضی چیزیں سدن لذریعہ ناجائز ہوتی ہیں، یعنی اگر ہم اس کو جائز قرار دے دیں گے تو لوگ اس کی وجہ سے بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، تو سدن لذریعہ اس کو ناجائز قرار دے گا. تو خیر یہ ایک ترتیب ہے دلائل کو سمجھنے کی، لہٰذا میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جو سمجھا گیا ہے یہ پوری اس کے پیچھے. اچھا جی، یہ کس نے بنایا؟ یہ کس نے بنایا جناب؟ اس چیز کو بنایا کس نے؟ یہ بڑا چلیں جی ٹھیک ہے، ہم اس چیز کو ہٹا دیتے ہیں. اس کو بنانے والے صحابہ کرام، فقہاء کرام ہیں. ہم تو مانتے ہیں صرف رسول اللہ کی بات، ہم تو مانتے ہیں صرف قرآن کی بات، ٹھیک ہے. تو قرآن میں دکھائیں نا آپ، فجر کی 2 رکعت پڑھنی ہے، آپ نے دکھائیں قرآن مجید میں، ٹھیک ہے. آپ دکھائیں قرآن مجید میں بھینس کا دودھ حلال ہے، آپ دکھائیں، اور یہ بھی دکھائیں کہ وہ حرام ہے. اس چیز کے بغیر گزارا نہیں ہے، سمجھ لیں. میری آواز میں قرآن سننا جائز ہے، یہ کہاں لکھا قرآن میں؟ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو کامن سینس سے سمجھ میں آنی چاہیے. بہت سے ایسے معاملات جن کا تعلق کامن سینس سے ہوتا ہے، جن کا تعلق ایسی چیزوں سے نہیں ہوتا. چنانچہ صحابہ کرام نے جو قرآن مجید کو سمجھا، میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا کہ تم جا رہے ہو، کہا میں قرآن سے استدلال کروں گا. کہا پھر اگر قرآن میں نہ پاؤ فَإِلَّمْ تَجِدْ، اگر تو قرآن میں نہ پائے، اس کا مطلب ہے بہت سی چیزیں قرآن میں نہیں ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دیکھوں گا. اگر سنت سے بھی نہیں تو اجتہد برائے، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. اس اجتہاد کے لیے آپ نے ابو ہریرہ کو کیوں نہیں بھیجا؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان حضرات کو کیوں نہیں بھیجا؟ کیونکہ ان حضرات میں دلائل کو احکامات پر مرتب کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، اور جن کو صلاحیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ان کو اپنے سامنے بٹھا کے فتویٰ جات دلوائے کہ اس کو اس مسئلے کے کیا میں مسئلے کا جواب دوں؟ کیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے موجود ہے، کیا میں اس مسئلے کا جواب دوں؟ ہاں تم جواب دو. اگر غلطی ہوگی، آپ نے فرمایا تو ایک غلطی ہوگی تو تمہیں 1 اجر ملے گا، غلطی نہ ہوئی تو تمہیں 2 اجر ملیں گے، ایک مسئلہ بتانے کے،
ایک اجتہاد کرنے کے، اور اجتہاد کا یہ طریقہ کار صحابہ کرام نے تابعین کو سکھایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی باتیں آپس میں ایسی ہوگی کہ ایک معاملے میں اور حکم، دوسرے معاملے میں اور حکم، ٹھیک ہے، ایک معاملے میں ایک طریقہ، دوسرے معاملے میں دوسرا طریقہ، کسی جگہ کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، کسی جگہ بیٹھ کر پیشاب فرمایا، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی تعلیم نہیں دی، بیٹھ کر پیشاب کرنے کی تعلیم دی ہے، اس طریقے سے بہت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی باتیں سمجھنے کے اندر اختلاف ہوا، کسی نے آپ کی نماز کو 2 ہجری میں دیکھا، کسی نے آپ کی نماز کو 9 ہجری میں دیکھا، کسی نے آپ کی نماز کو دنیا سے جاتے وقت تک دیکھا، تو بہت سے ایسے معاملات ہیں، بہت سی ایسی چیزیں کہ جو سامنے آئیں، تو ان کو سمجھنے کے لیے ترتیب بنائی تھی۔ ہم نہیں کہتے آپ اسی ترتیب کو دیکھیں، یہ ترتیب، اس ترتیب سے دیکھنا فرض نہیں، اس ترتیب سے دیکھنا واجب نہیں، اس ترتیب سے دیکھنا سنت نہیں، اس ترتیب سے دیکھنا لازم نہیں ہے، کوئی لازم نہیں اس ترتیب، لیکن آپ جو ترتیب بنائیں گے سمجھنے کی، وہ ذرا بتائیں قرآن سے، آپ ذرا بتائیں جو سمجھنے کی ترتیب ہے وہ بتائیں حدیث سے، اس کے لیے آپ کہتے ہیں کامن سینس، اور ہم جو بتا رہے ہیں اس کے لیے کامن سینس مطلب یہ ہے کہ جو 1400 برس سے طریقہ کار فقہاء کرام نے بتایا ہے، اس سے ہٹنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، اس سے کوئی بہتر طریقہ، موڈیول اور شیڈیول ہونا چاہیے کہ اس سے بہتر کوئی طریقہ آپ کے سامنے آئے۔ جو صحابہ کرام نے یہ طریقہ کار اپنایا، تابعین عظام نے یہ طریقہ کار اپنایا، اور آج کے کچھ لوگ جو یہودیوں سے پڑے ہوئے ہیں، آج کے کچھ لوگ جو انگریزوں کی پیدائش ہیں، وہ اگر یہ کہنا شروع ہو جائیں نہیں جی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اور وہ جو صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، وہ جو مدینہ میں بیٹھ کے تعلیم دیتے رہے ہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ کے سامنے فتوے دیتے رہے ہیں، ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں، اور آج کل کے ہندو خان کی باتیں جو ہے وہ ہمارے لیے قابل حجت ہیں، تو یہ کچھ ایسی باتیں، یہ بنیادی طور پہ میں نے چند باتیں ذکر کی، ان چیزوں میں تقلید ہے، ان چیزوں میں تقلید نہیں ہے، یہ بھی باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اس آیت کے تحت بہت سی باتیں آگئی، امید ہے مسئلہ کافی تسلی بخش و شفیع ہوگا۔ اس تقریر کے بعد، اس دنیا کے بعد انشاءاللہ امید ہے کسی کا اشکال نہیں رہے گا، پھر بھی رہے تو آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ البتہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس چیز کو پڑھنا چاہیں تو ایک کتاب ہے حضرت ڈاکٹر خالد محمود صاحب مانچسٹر والے، آثار التشریع، میں چاہوں گا کہ وہ لوگ جو کہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ پڑھیں، وہ لوگ جو عام طور پر فتنہ پرست لوگوں کے دائیں بائیں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو اگر سمجھنا ہے تو اس کتاب کو پڑھیں، انشاءاللہ۔ اس سے 2 جلدوں میں کتاب ہے، اردو میں لکھی ہوئی کتاب ہے، آثار التشریع، ڈاکٹر خالد محمود صاحب کی۔ انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھنے سے کافی چیزیں کھلیں گی، کافی معاملات کھلیں گے۔ میں اس کتاب کو، وہ تو ایسی اس میں لکھ دیا، میں اس کو صحیح سے آپ کو لکھ دیتا ہوں، آثار التشریع جو میں نے ذکر کیا ہے وہ اس میں نہیں ہے، یہ تو میں نے فقہ کی کتابوں سے بنیادی طور ابھی کرونا میں حضرت کا انتقال ہوا، یہ آثار التشریع، اگر اس کتاب کو دیکھیں تو انشاءاللہ بہت سے پڑے گا، بہت سے سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو قرآن فہمی والا بنائے، قرآن سمجھنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البتہ یہ جو چیز ہے، میں یہ جو نقشہ بنا ہوا ہے، یہ میں اسکرین شاٹ لے کے میں انشاءاللہ گروپ میں ڈال دیتا ہوں، آپ حضرات اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔